टीपू सुल्तान की यौम वफ़ात 4 मई 1799। मशहूर तारीखदान कर्नल मार्क विक्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान कद में वालिद हैदर अली से छोटे थे। आंखें बड़ी बड़ी थी, वो आम से दिखते थे और वज़न में हल्के कपड़े पहनते थे और अपने साथ रहने वालों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। उनको बेशतर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को बहुत बड़ा फ़न मानते थे और इसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें डोली में सफ़र करना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब इन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है, जिसकी तफसीलात उनके मुंशी मोहम्मद कासम ने उनकी वफ़ात के बाद एक अंग्रेज़ तारीखदान को दी थी। उसमें लिखा है कि टीपू दरमियाने कद के थे, उनका माथा चौड़ा था, वो स्लेटी रंग की आँखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूछें छोटी थी और दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ थी। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में उनकी एक पेंटिंग है जिसमें वो हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। उसमें एक रूबी और मोतियों की लड़ी पिरोई हुई है। उन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर जैसी धारियों वाला कमरबंद भी है। बाजू में एक बेल्ट में लाल म्यान के अंदर एक तलवार लटक रही है। सरंगापट्टनम में 45,000 अंग्रेज फौजियों का हमला। 14 फरवरी सन 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में 21,000 फौजियों ने वेलूर से मैसूर की जानिब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नज़दीक 16,000 फौजियों का एक दस्ता उनके साथ आ मिला। उसमें कंवर के करीब जनरल स्टुअर्ट की कमान में 6,420 फौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया था। इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के सरंगापट्टनम के किले पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर तारीखदान जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिसकी आधी सल्तनत पर 6 बरस कबल अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। उनके पास जो ज़मीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा आमदनी होती थी, जबकि उस वक्त इंडिया में अंग्रेज़ों को मिलने वाला कुल रकबा ज़र मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सरंगापट्टनम के किले को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके उसकी सदर दीवार में सुराख कर दिया। हालांकि सुराख ज़्यादा बड़ा नहीं था तो भी जॉर्ज हैरिस ने अपने फौजियों को उसके ज़रिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी फ़ौज भूखी थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन मेलकम के सामने खुद कबूल किया कि मेरे खेमे पर तैनात अंग्रेज़ गार्ड इतना कमज़ोर हो चुका था कि अगर उसे धक्का दिया जाता तो वो नीचे गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फौजी, जिसमें करीब 3,000 अंग्रेज़ थे, खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फ़ौज को उनकी सरगर्मी का पता ना लगे। जैसे ही हमले का वक्त नज़दीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादिक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था, इसलिए दीवार के सुराख के पास तैनात फौजी भी उसके पीछे चल दिए। उसी वक्त अंग्रेज़ों ने पीछे से हमला बोल दिया। इस दरमियान टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेज़ों के तोप के गोले से शहीद हो गए। करमानी लिखते हैं कि जैसे ही सईद गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेज़ों की जानब सफ़ेद रूमाल हिलाने शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज़ फ़ौज किले पर हमला बोल देगी। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज़ फ़ौज ने दरिया के किनारे की जानब बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहाँ से सिर्फ 100 गज़ के फासले पर था। दरियाबी मौज 280 गज चौड़ा था और कहीं टखने तक पानी था तो कहीं कमर तक।
میجر الیگزینڈر ایلن لکھتے ہیں کہ حالانکہ انگریزوں کی آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپ مخاطب بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی وہ 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو سلطان خود جنگ میں کودے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ 10 مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈلنی کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کے فوجی کامیاب رہے۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت بندھانے خود میں جنگ میں شامل ہو چکے تھے۔ ڈلنی کی جگہ لیفٹیننٹ فارکیوہار نے لی، لیکن وہ بھی جلد ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ صبح ہی ان کے نجومی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ٹیپو نے رات کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی ہلاکت سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ تاریخ دان آگے لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کی فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے لگے، کوشش کرنے لگے۔ اگر ٹیپو چاہتے تو میدان جنگ سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ اسی وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ منظور نہ تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیسٹن لکھتے ہیں، تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے ایک فوجی پر حملہ کیا، پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اس درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جوڑا جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گئے جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلزی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور 1 زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے دائیں کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے اس مجاہد اسلام کی موت واقع ہوئی تھی۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکاٹ لینڈ میں رکھی دستاویزات کے مطابق جنرل آف دی وار ود ٹیپو میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے سردار حلیم چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں طرف لوگوں کی بھیڑ تھی اور لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس طرح تاریخ اسلام کی ایک ایسی ہستی ہمیشہ چلی گئی جس سے دشمن اسلام کام جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے چیخ کر یہ کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا